ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی. جب پیغمبروں نے ان کو سمجھایا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو کہ جو بول نہیں سکتے، ام لہم قلوب یفقہون بہا، کیا ان کے سینے میں دل ہے سمجھنے کے لیے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے یہ کچھ پکڑ سکیں؟ ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ اپنے پاؤں سے چل سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اللہ نے ایک اور دھمکی دی، چیلنج کیا، کہا کہ یہ سارے مل کے بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں اپنے بتوں کو کہو یہ سارے مل کے میرے خلاف کوئی سازش کریں. یہ مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو انڈیویجولی اکیلے اکیلے کیا کریں گے؟ یہ ایسے ہی چیلنج ہے جو میں عاملوں کو کرتا ہوں. عاملوں پہ جب میں آتا ہوں میرا خون بڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے عاملوں کی. جب میں واٹ لگاتا ہوں نا، انگلش میں واٹ لگانے کو کیا کہتے ہیں، خیر جو بھی کہتے ہیں، انگلش میں واٹ لگی نہیں سکتی. سب سے بہترین واٹ لگتی ہے پنجابی میں. کہ کسی کی واٹ لگانی ہو نا تو پنجابی سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے اس کے لیے. یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا، روحانی عامل، آپ کے کام بنا دیتے ہیں، ان کے پاس جن ہیں، یہ حمزات کو کنٹرول کر لینا، موکل کو یہ کر لینا، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے پاس کوئی طاقتیں نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر پتہ ہے نا کیسے کہتے ہیں؟ منہ کے فائر ہوتے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں ڈشن 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 ڈشن. کیا کر رہا ہے بھائی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی دلیل جو اللہ نے قرآن میں بتوں کے باطل ہونے کی دلیل دی ہے. بھائی یہ جتنے بھی عامل لوگ ہیں جن کے پاس جن ہیں، چڑیلے ہیں، اور جن کے پاس یہ سب سفلیات اور تلسمیات اور پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات انہوں نے، حمزات، یہ میرے خلاف کچھ کر کے دکھائے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، یہ سارے مل کے جادو کریں، ٹونے کریں، جنات کو لائیں، چڑیلوں کو لائیں، منتر پڑھیں. تو میں کہتا ہوں یار کچھ تو کرو نا ہمارے خلاف. میں 15 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، تیسرا سفر ہے میرا ٹورنٹو کا. اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ تو اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے آپ متاثر ہوتے ہیں، یہ آپ کی بگڑی بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں. ہمارا الحمدللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ ان پہ یقین رکھتے ہو. جب آپ ان پہ یقین رکھنا چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے میرے بھائی، صرف یہ جو شرک ہے نا، بتوں سے مانگنا، صرف یہ شرک نہیں ہے. کسی انسان کو یہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ میرے بہت سارے کام بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، یہ بھی شرک ہی کی نوعیت کی ایک چیز ہے. تو وہ والا شرک تو ہماری سوسائٹی میں ختم ہو گیا. یہ عاملوں کا تقدس اور یہ جو سفلیات اور تعویذ اور گنڈوں کا جو تقدس ہے نا ہمارے دلوں میں، یہ نہیں نکل پا رہا ہے. یہ بھی بہت ڈینجرس ہے، یہ بہت خطرناک ہے. خیر، تو دیکھو مشرکین مکہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے ان کے سامنے سجدہ کرتے. تو یہ چیز کامن تھی اس سوسائٹی میں، لیکن ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ایب نارمل بننا چاہتے ہو یا نارمل؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں بھی کچھ چیزیں سوسائٹی میں کامن ہیں، بہت زیادہ کامن. جو ان کے خلاف چلتا ہے وہ ایب نارمل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ نارمل ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ کامن کو فالو نہیں کر رہا ہوتا تو اس لیے لوگ اس کو ایب نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، پھر آؤں گا اصل ٹاپک کی طرف. ایک نجومی نے یا کسی کو خواب آیا، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بارش ہونے والی ہے، جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دینا یار. وہ پاگل ہو جائے گا. اچھا، اس کو اتفاق سے سچے خواب آیا کرتے تھے. بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، یار بارش سے پانی سے کون وہ زمین میں پانی جائے گا، وہ نہروں میں پانی جائے گا، تو سب نہیں پینا تو ہے. وزیر کو بلا کے مشورہ لیا، بھائی بارش ہوگی سارے پاگل ہو جائیں گے، بتا کرنا کیا ہے. وزیر نے کہا ہم اپنے لیے بہت بڑا ٹینک بنا کے پہلے سے پانی اسٹور کر لیتے ہیں، اس کو ڈھک دیتے ہیں، بارش ہوتی رہے گی، یہ سارے پاگل ہوتے رہیں گے، ہم دو تو کم از کم بچ جائیں گے نا. چلو جی ایسا کر لیتے ہیں. بہت بڑا ٹینک بنا کے بھر لیا اس کو، بارش ہوئی، ساری قوم پاگل ہو گئے. اب بادشاہ اور وزیر اکیلے دو عقل مند بچے اس پوری
پوری اسٹیٹ میں، ریاست میں. اب جب بادشاہ اور وزیر اکیلے عقل مند، تو پاگل پن اس سوسائٹی میں کیا ہو گیا؟ کامن. اور جو دو نارمل بچے تھے وہ اس کامن نہ ہونے کی وجہ سے پاگل کہلانے لگے، وہ ایب نارمل کہلانے لگے. تو ساری قوم کو سب اپنے جیسے عقل مند لگتے، اور بادشاہ اور وزیر کیا لگنے لگے؟ پاگل، کہ ہم سب تو ایک جیسے ہیں، الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ دو عجیب ہی لوگ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ وزیر کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. بھائی بادشاہ وزیر پاگل ہیں، بادشاہ وزیر پاگل ہیں، ان کو ملک سے نکالو. بادشاہ دوبارہ پریشان ہوا، وزیر کو بلایا اور کہا یار اب کیا کرنا ہے؟ وزیر نے کہا سر ہمارے پاس بادشاہ سلامت اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ دو دو گھونٹ ہم بھی پی لیں، کیونکہ ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں گے. تو دیکھو وہ تو واقعی پاگل تھے جو انہوں نے گھونٹ پی لیے حکومت بچانے کے لیے، ورنہ عقل کا تقاضا یہ ہے بھائی حکومت کی ایسی کی تیسی، سب سے پہلے کیا ہے؟ دماغ. تو دیکھو وہ تو ایک واقعہ ہے، فرضی واقعہ، ظاہر ایسا کہاں ہو سکتا ہے، فرضی واقعہ ہے سمجھانے کے لیے. لیکن ہم سب کی حالت بھی تقریباً ایسی ہی ہے. بہت سی چیزیں سوسائٹی میں کامن ہو چکی ہیں، لیکن خدا کی قسم لا الہ الا اللہ وہ پاگل پنے کی انتہا ہے وہ، اور ہم سب وہ پاگل پنے کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور اس جیسا پاگل بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. مجھے ایک بات بتاؤ، نیچر پہ چلنا پاگل پنا ہے یا نیچر سے ہٹنا پاگل پنا ہے؟ دنیا میں اس سے بڑا کوئی پاگل پنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو نیچر ہے آپ اس کو فالو کرنا چھوڑ دو؟ اس سے بڑا کوئی پاگل پنا ہو سکتا ہے؟ فطرت کو فالو کرنا چھوڑ دو. آج مجھ سے کسی نے پوچھا دیسی انڈا کھانا چاہیے یا فارمی انڈا؟ میں نے کہا یہ تو ڈاکٹر سے پوچھو بھائی. کہتے ہیں ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے کہ دیسی انڈا کھائیں یا فارمی انڈا کھائیں. میں نے کہا جب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہو تو نیچر سے فیصلہ کرواؤ. کس سے؟ نیچر. نیچر کیا کہتی ہے؟ دیسی کھاؤ بھائی. صدیوں سے کیا کھاتے آ رہے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے اگر پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹیکس لگتا ہے تو پھر الگ بات ہے. تو میرے ساتھ رہنا، میں بیان کہاں کرتا ہوں، میں تو گپ شپ لگاتا ہوں. بیان تو علماء کا کام ہے، بڑے علماء، میں تو گپ شپ لگاتا ہوں. تو گپ شپ ہی کی نیت سے آپ آیا کریں، زیادہ ہم سے امیدیں نہ لگائیں کہ مفتی صاحب یہ پتہ نہیں کیا وہ بنا دیں گے. تو بھائی گپے مارتے ہیں بھائی، سمجھ میں آ جائیں تو عمل کر لیں، نہیں آئے تو بولے نہیں بھائی یہ بندہ نہیں چلے گا یہاں پہ. ایسے بھی بہت سی مسجدیں جہاں مجھے پابندی لگا دی، نہیں آئے گا بھائی یہاں، چلو یہاں سے. ٹھیک ہے یار.